إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت مقول یقیناً آپ فوت ہونے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور بے شک وہ لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کر بچھڑ جانا، اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہوگی؟ بچھڑا کچھ اس طلاق سے کہ روح کی بدل گئی، ایک شخص کی سارے شہر کو ویران کر دیا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا تھا، اور آج اسی موضوع کو دوبارہ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 27 سفر ہے، 11 ہجری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیل نے ایک جنازے کے ساتھ گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، وکیل میں پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو وحیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الوکیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیل کی طرف نکلے، وانطلقت معه، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ جب قبرستان پہنچے، آپ نے قبرستان والوں کو سلام کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان والوں کو کہا کہ تم لوگوں کو مبارک ہو، تم لوگ دنیا چھوڑ کر جلدی یہاں آ کر آباد ہوتے ہو، تمہارے بعد لوگوں کو ایسے ایسے فتنوں نے آ لیا ہے، اتنے اندھیرے اور ظالم قسم کے فتنے ہیں کہ ان کی دن بھی رات جیسی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو وحیبہ کہتے ہیں ثم اقبل علی یا ابا وحیبہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا ابا وحیبہ، اے ابو وحیبہ، انی اريد مفاتيح الدنيا وخزائن الدنيا والقرب فيها ثم الجنة۔ اے ابو وحیبہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، انی اريد مفاتيح الدنيا وخزائن الدنيا والقرب فيها ثم الجنة۔ اے ابو وحیبہ، مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں، پھر ثم الجنہ، پھر جا کر اللہ سے ملاقات کر لوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے دوسرا آپشن دیا ہے، وَبَيْنَ لِقَاءِ وَالْجَنَّةِ، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ ہمیشہ دنیا میں رہیں، پھر جب قیامت قائم ہو لوگ سارے میری طرف آئیں، ثم الجنہ، پھر آپ کو جنت مل جائے گی۔ ایک یہ آپشن ہے، دوسری یہ ہے وَبَيْنَ لِقَاءِ وَالْجَنَّةِ، ابھی آپ میرے پاس آ جائیں اور جنت کو اختیار کر لیں۔ ابو وحیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
ابھی انت اپنے میرے ماں باپ اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو. آپ دنیا اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے خزانے کے تمام کی تمام چیزوں کو اختیار کر لیجیے، پھر آپ اللہ کے پاس جا کر جنت کو اختیار کر دیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا واللہ شاء ابا حنیفہ، نہیں اللہ کی قسم ابو حنیفہ اس طرح نہیں، لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، میں نے ابھی سے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں جنازہ پڑھاتے ہیں، بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں. یہ 27 سفر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے واپسی پر آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا. آپ آتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. آج ان کی باری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر میں شدید درد ہے، آپ درد کے ساتھ ٹہر رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول آج میرے سر میں شدید درد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے عائشہ، اگر تجھے پتہ لگ جائے کہ آج تیرے محبوب کے سر میں کتنی درد ہے تو اپنی درد کو بھول جائے. یہ 27 سفر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واسرہ لو بنتی قال عائشہ، کیا ہوگا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہے. عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہے فَأَصَّلْتُكِ وَقَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، عائشہ میں محمد تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں، پھر تجھے کفن دوں، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ پھر تجھے نماز جنازہ پڑھوں، وَدَفَنْتُكِ پھر تجھے دفن کروں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول اگر ایسا ہو جائے تو آپ مجھے دفنانے کے بعد آپ گھر میں واپس آئیں گے، آپ اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ مشغول ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباسم وجہہ، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ کا سر کا درد بڑھ جاتا ہے. 28 29 سفر 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد سر کے ساتھ گزارتے ہیں. شہر ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو جاتا. 2 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہے. آپ میمونہ بنت الحارث کے گھر ہیں، ان کی باری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بخار ہے. کتنا بخار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار سے کڑا رہے ہیں. آپ بار اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں این انا غدن، این انا غدن، کل میری گاڑی کہاں ہے، کل میری گاڑی کہاں ہے. یرید یوم عائشہ کا، آپ عائشہ کی گاڑی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی حیث یکون شاہ، آپ جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں. کتنی پیاری ہے، کتنا بخار ہے. یہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کی طبیعت کتنی خراب ہے، آپ کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. ایک شخص ایک سائڈ سے سہارا دیتا ہے، دوسرا دوسری سائڈ سے سہارا دیتا ہے. ممونہ بنت الحارث کے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے
آپ کے قوم زمین کے ساتھ گھسٹتے رگڑتے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے. 4 دن 5 6 7 یہ تمام کے تمام ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار، آپ کو سخت بخار ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، اذا اشتکا نفس علی نفسہ، جب آپ بیمار ہوتے بالمعوذات، آپ قرآن مجید کی آخری صورتیں پڑھ کر دم کرتے. لیکن یہ بیماری کا شدت کا یہ عدد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دم بھی نہیں کر سکتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آخری صورتیں معوذات پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی ہوں. آپ کے ہاتھوں میں پھونکے مار کر، اپنے ہاتھوں میں پھونکے مار کے آپ کے جسم پر مارتی ہوں. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 8 ربیع الاول، آپ کو سخت بخار ہے، آپ کا دل کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے نہلایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ 7 کنووں کا 7 روشنی سے پانی لایا جائے. سیدہ حفصہ کے تخت میں بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا جاتا ہے. اتنا پانی ڈالا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کرتے ہیں. آپ نہاتے ہیں، طبیعت تھوڑی سی سنبھلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول ظہر سے پہلے آپ مسجد میں آتے ہیں، منبر پر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لعنت اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لوگوں، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے. اتخذوا قبور انبیاء مساجد، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدوں کو تعمیر کر دیا، ان لوگوں نے درگاہ بنا دیے. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہ 8 ربیع الاول ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نکلے مارتم فی مارتہی، اللہ کی بات، اللہ کے رسول اس مرض میں نکلے جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے. آسمان کا سبو، آپ نے اپنے ساتھ کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے. وذالک یوم الخمیس، یہ جمعرات کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل 5 ایام اپنی وفات سے 5 دن پہلے 8 ربیع الاول جمعرات کا دن خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے نکلے، آپ آئے، آپ نے لوگوں کو وصیت کی لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لوگوں، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر لی، ان کو عبادت گاہ بنا لیا، ان پر مزار تعمیر کر دیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ومن كنت جعلته زهرا فهذا زهري. لوگوں، میں محمد اس سے پہلے 63 سال زندگی گزاری. الا ومن كنت جعلته زهرا فهذا زهري. اگر میرے ہاتھ سے کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو، اسے درد پہنچا ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، ہاں یہ میری پیٹھ، میری کمر آج حاضر ہے. وہ بندہ ان سے بدلا لے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي
کی اگر میں نے کسی سے کوئی مال پیسہ ادھار لیا تو آج وہ مجھ سے اپنے ادھار اپنے قرض کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُهُ، اگر میں نے کسی زبان کے ساتھ کسی کو برا بنا کہا ہو اور اسے برا کہا لگا ہو، اس کی عزت پہ بات آئی ہو، آج وہ نبی محمد سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جمعرات کا دن 8 ربیع الاول آپ لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی طرف میرے 3 درہم باقی ہیں، آپ نے میرے دینے ہیں۔ آپ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں آپ کا قرضہ ادا کر دیا جاتا ہے، ظہر کی نماز آپ پڑھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، آپ عصر کے ٹائم آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں، مغرب کے وقت آپ آتے ہیں، طبیعت خراب ہے، طبیعت بوجھل ہے، آپ کو سخت بخار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں اور سورۃ مرسلات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ایک دن یہی سورت آپ کی وفات کے بعد پڑھی، فضل کہنے لگی یا بنیا لقد ذکرتنی هذه السورۃ، اے میرے بچے تو نے مجھے وہ دن یاد کروا دیے ہیں، وہ لمحات یاد کروا دیے ہیں۔ یہ وہ آخری صورت تھی جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنی تھی، یہ قرآن کے آخری الفاظ تھے جو میں نے آپ کی زبان سے سنے تھے۔ یہ 8 ربیع الاول 8 کا دن مکمل ہو جاتا ہے۔ عربی مہینوں میں رات پہلے آتی ہے، اب مغرب کے بعد 9 کی رات شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کا وقت آتا ہے، آپ پر کشتیاں تاری ہیں، طبیعت بوجھل ہے، سخت بخار ہے، آپ کو غسل دیا جاتا ہے، ہوش آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، بلال کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر غسل دیا جاتا ہے، پھر کشتی تاری ہوتی ہے، پھر غسل دیا جاتا ہے، پھر کشتی تاری ہوتی ہے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت اور اتنی جسم میں شکل موجود نہیں کہ آپ لوگوں کو آ کر نماز پڑھا سکیں۔ پھر آپ بلال کو حکم دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے بلال جا کر ابو بکر کو حکم دے کہ آج اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ 9 کی رات ہے، ابو بکر عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ 9 کا دن گزرتا ہے، 10 کا دن، 10 کی رات، 11 کا دن، ظہر کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار والے دن ظہر سے پہلے کچھ طبیعت بہتر ہوتی ہے، آپ 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ ابو بکر مصلی میں کھڑے ہیں، جب دیکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ منع کرتے ہیں، آپ کو لایا جاتا ہے، ابو بکر کی بائیں جانب آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ جو آج ابو بکر پہ زبان درازی کرتے ہیں، اگر ابو بکر کی خلافت کو بلا وجہ نہیں مانتے تو نہ مانے ہمارا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا کر کھڑا کر کے ابو بکر کو مصلی امامت دیا ہے، آج تجھے اور مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ 11 کا دن اتوار، 11 ہجری، 11 ربیع الاول، یہ دن گزرتا ہے، رات ہوتی ہے،
فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں، اور آپ صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسے تھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ پیچھے کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، طبیعت بوجھل ہے، سخت بخار ہے، آپ اپنی ساری بیویوں کو پیغام بھیجتے ہیں، ساری آ جاتی ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے کان میں ایک بات کہتے ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، پھر آمان کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے سیدہ عائشہ پوچھتے ہیں کہ عائشہ مجھے بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے کان میں کیا کہا تھا جسے سن کر تو رونے لگی تھی؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر سال جبریل میرے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتا ہے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ اے میری بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا، میں رونے لگ گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں بات کی، کہا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سے تو سب سے بہتر ہوگی، جو مجھ سے آ کر جنت میں ملے گی، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں خوش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بخار سے کرا رہے ہیں، آپ کی طبیعت سخت خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جب بخار تھا یا تغیشہ وشیاں تھاری تھی، فقالت فاطمہ، اے ڈھول بجانے والے بھائی، اے ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے والے بھائی، آج فاطمہ کا درد دے۔ فقالت فاطمہ کربلا، آج میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیسا ابھی بھی کارون بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ 12 ربیع الاول فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین، سیدہ فاطمہ، آپ کی بیویاں سیدنا ابو سعید انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید کہتے ہیں میں آیا، میں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر ہاتھ رکھا، آپ کا جسم اتنا گرم تھا کہ میں ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ میں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کتنا زیادہ بخار ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ لوگوں، جس طرح اللہ ہمارے انبیاء کے اعمال کے درجات بلند کر دیتا ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ بار بار آپ کے پاس پیالہ پڑا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں انی لسکرات الموت، انی لسکرات الموت، آج موت کی بڑی تکلیف ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من نعمت اللہ علیہ، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک مجھ پر نعمت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کرتی ہے، وہ دین میرا تھا، وہ حجرہ میرا تھا، وہ گود میری تھی، بین سحری و نحری و سینہ اور گردن میری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں آپ کا اور میرا جو
اللہ نے اکٹھا کر دیا. آپ کے بھائی سیدہ عائشہ کا بھائی سیدنا عبد الرحمن آتے ہیں. آپ مسواک کو سواری نظروں سے دیکھتے ہیں. سیدہ عائشہ مسواک لیتی ہیں, اپنے منہ میں چباتی ہیں, نرم کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتی ہیں, آپ مسواک کرتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں, اللہ سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کشیاں تاری ہو رہی ہیں, آپ کو ہوش آتا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز کی حفاظت کرنا, وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے ملازم ہیں تمہارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کہتے ہیں کہ آپ جلد بھی جو آپ اپنے سینے میں بار بار الفاظ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت اور صدق موجود نہیں ہے آپ بول سکیں اللہ کے رسول سبحان سبحان شدیدہ. آپ کو کھانسی آتی ہے, اتھرو آتا ہے, آپ کو شدید قسم کا اثر آتا ہے, آپ کے آلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں. سیدہ عائشہ کہتے ہیں لوگوں آج سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں کی روح کو پرواز ہوتے دیکھا, لیکن جتنی تکلیف اور درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی میں نے آج تک اتنی کسی کو اتنی تکلیف ہوتے نہیں دیکھی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہم انی لسکرات الموت. آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا میں آج اس کی درد محسوس کر رہا ہوں, میری درد جان کٹی جا رہی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ اللہم بالرفیق الاعلیٰ. آپ کے آلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں, ہاتھ اوپر کرتے ہیں. آپ کی روح ففادت نفسہ, آپ کی روح پروار کر جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ طوبا کے قریب سومنا جگہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو واپس بلایا جاتا ہے. آپ آتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, حجرے میں جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں, پھر فرماتے ہیں واللہ طبتا حکیم ومیتا. اللہ کے رسول جب تک آپ زندہ تھے, آپ پاکیزہ تھے, آج آپ کی روح پرواز کر رہی ہے, آپ پھر بھی پاکیزہ ہیں. مسجد میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں, عمر کرے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں میں عمر اس کی گردن اڑا دوں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ مرد مجاہد ان مشکل حالات میں منبر پہ آتا ہے اور خطبہ دیتا ہے, اعلان کرتا ہے انہو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں جو بھی آج محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا علاج دنیا سے چلا گیا. محمد فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے, قائم ہے, وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ جب ولما سمع عمر, جب عمر نے اتنی بات سنی آقا کو کہتے ہیں کہ قوم کے اندر, جسم کے اندر, کاموں کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی تو عمر اپنے وجود کو سنبھال سکے. شدت غم سے گر پڑے. ولما سمع عمر, عقل گر پڑے, بے ہوش ہو گئے, غشی طاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غسل دیا جاتا ہے. سیدنا علی, سیدنا عباس
قسم بن عباس، فضل بن عباس، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل دیتے ہیں، آپ کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چمڑی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا ہم انبیاء کی جماعت جہاں فوت ہوتے ہیں ہمیں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کھودی جاتی ہے، پھر جنازے کی بات آتی ہے۔ اب کس بندے کے اندر اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو سامنے رکھ کے وہ بندہ کیا رکھے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت پڑی ہے، لوگ آتے ہیں، فیصلہ کیا گیا 10 کی ٹولیاں بنا کر، پہلے آپ کے خاندان بنو ہاشم والے آئے، پھر مہاجرین، انصار، عورتیں، بچے، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس نماز جنازہ میں کوئی بندہ ایمان نہیں، کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی، غم کی شدت کا یہ عالم تھا۔ کون کہتا کہ اللہ اپنے نبی معصوم عن الخطا اس محمد کو معاف کر۔ آپ کی نماز جنازہ درود شریف آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ کی کیا طبیعت رہی، آپ کو بخار ہوا کتنا ہوا، آپ کے اندر کتنی وسعت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ اٹھ کر جا سکیں۔ 2 بندے آپ کو اٹھا کر مسجد میں لاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ لیکن آج میں اور آپ ہمیں محبت بڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی آمد کی خوشی بڑی ہے، ہم اپنا پیسہ، مال، جان، ہر چیز آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ہر چیز، ماں باپ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ہم شریعیاں بانٹتے ہیں، ہم جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا دوگلا پن یہ ہے کہ آج اسی نبی کے نام پر تمام کے تمام کام کرنے کے باوجود آج میری مسجد ویران ہے، آج میری مسجد ویران ہے۔ وہ نبی جو 2 بندوں کے کندھوں پہ پیر زمین پر پھسل رہے ہیں، آپ لٹک کے آ رہے ہیں، کہاں؟ مسجد میں، اور اسی نبی سے محبت کرنے والا آج مسجد پورے ملک کی ویران ہے۔ اور محبت کے دعوے آپ کسی سے سن لیجئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج میری مسجد ویران ہے۔ ہماری محبت جھوٹی ہے، ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں، ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اسی نبی کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم سال کے بعد جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، چراغ کر لیتے ہیں، شریعیاں بانٹ لیتے ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں، لیکن پورا سال میری مسجدیں ویران پڑی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مسجد مسیح آباد ہے کہ ہماری
کیسے مان لوں کہ مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے قول پھر ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے. محبت کرنی ہے تو صحیح طریقے سے کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زندگی کے آخری ایام میں آپ لوگوں کو نماز کا کہہ رہے ہیں، لیکن آج محبت کرنے والے، دعوت کے دعوے کرنے والے آج ایک نماز پڑھنے سے قاصر، ایک نماز پڑھنے سے قاصر. میری مسجد ویران ہے، میں کیا بنا کروں؟ دل کے پھپھولے جان کے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے. ہم دعوے بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے دعوے وہ جھوٹے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو من کی تفریح عطا فرمائے. اقول کو لکھا